اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی دیا ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مدد کیجیے اور ہمارے اس سچ اور حق کے مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، جو رات میں بیان ہوا ہے کہ حرام کمائی اور حرام مال کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں، آدمی خود بھی کیسے تباہ ہوتا ہے، اور حرام مال جب اولاد کو کھلاتا ہے تو پھر نسلیں اور پیڑھیاں بھی کیسے تباہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی سکون ختم ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو اللہ کے یہاں وہ مجرم رہے گا ہی رہے گا، لیکن کیسے تباہ ہوتا ہے۔ بہت اہم بیان رات میں 50 منٹ کا ہوا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہوگا تو اپلوڈ ہو چکا ہے یوٹیوب وائرل نیوز لائیو پر، آپ جا کر اس بیان کو ضرور دیکھیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے۔ دل دہلا دینے والی خبریں ابھی 4-5 روز سے پاکستان سے آ رہی ہے، اور اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاکستان میں مر چکے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد اب یوں سمجھیے کہ 1091 سے اوپر پہنچ گئی ہے، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ سیلاب کا جو ریلا ہے وہ سندھ کے ضلع دادو میں بھی پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کے سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد اب 1000 سے اوپر پہنچ گئی ہے، اور بے گھر لوگوں کی تعداد لاکھوں کی سنکھیا میں ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کا دورہ کیا، اور سوات کے علاقے کانجو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے قوم کو یقین دلایا کہ فوج اور مقامی انتظامیہ متاثرہ علاقوں کی مدد کے لیے دن رات کام کرے گی اور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور سینکڑوں افراد ہلاکت ہو چکے ہیں۔ حکومت متاثرین کو مالی امداد فراہم کر رہی ہے، اگرچہ کہ مالی امداد سے جانی نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن سیلاب سے ہونے والے نقصانات بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے اور سندھ کے لیے 15 ارب روپے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ سیلابی ریلے کے اندر ایک پاکستان کا رپورٹر سیلابی ریلے کے اندر کھڑے ہو کر سیلاب کی کوریج کر رہا تھا، اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک سیلابی ریلے کے اندر کھڑے ہو کر دل کی بات کی ہے۔ پاکستانی صحافی کی خطرے میں جان ڈال کر سیلاب کی کوریج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ آئیے دوسری بڑی افسوسناک خبر فی الحال افغانستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کی راجدھانی دارالحکومت کابل میں پھر دھماکہ ہوا، 2 لوگوں کے ہلاک ہونے اور 3 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب طالبان امریکی فوجی انخلا کا پہلا سال مکمل ہونے پر جشن منا رہے تھے۔
وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ افغان خاتون نے طالبان کے ایک سابق اہلکار پر عصمت دری اور تشدد کا الزام لگایا ہے. ایک نوجوان افغان خاتون نے طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کے ایکس سابق ترجمان قاری سعید خوستی پر اس سے زبردستی شادی کرنے، اسے تشدد کا نشانہ بنانے اور ریپ کرنے کا الزام لگایا ہے. کابل یونیورسٹی کے ایک طالب علم دلوازیر نے یہ الزامات ایک ویڈیو میں لگائے جو ٹویٹر پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے. ویڈیو میں وہ کہہ رہی ہے کہ سابق طالبان جنگجو خوستی نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا، اس پر تشدد کیا. قاری سعید خوستی نے خاتون کی طرف سے الزامات رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے خاتون کی عصمت دری کا جرم نہیں کیا تھا. ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے سعودی عرب سے. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ سعودی بحریہ نے سمندری فوج نے خلیج عمان میں منشیات کی، ڈرگس کی، نشے کی تمام چیزوں کی ایک بڑی کھیپ سعودی بحریہ نے پکڑ لی ہے. سعودی عرب کمبائنڈ میریٹائم ملٹری ڈیوٹی فورس CTF 150 جس کی قیادت اس وقت رائل سعودی نیو فورسز کر رہی ہے، اس نے خلیج عمان میں ایک کشتی کو روکنے کی کوشش کی اور روک لیا اور پھر اس کی تلاشی کی کارروائی کی. تلاشی کی کارروائی کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ 3000 کلو سے بھی زیادہ گرام 3000 کلو گرام سے بھی زیادہ چرس اور ہیروئن یعنی منشیات کی چیزیں برآمد ہوئی، جس کی مالیت اس وقت $20 ملین بتائی جا رہی ہے. ایک بڑی خبر آ رہی ہے ایران کو لے کر. جی ہاں، ایران کے جوہری معاہدے کو لے کر، جوہری پروگرام کو لے کر، نیوکلیائی پروگرام کو لے کر لگاتار امریکہ، اسرائیل اور ایران کی بحث چھڑی ہوئی ہے اور اسرائیل کی سب سے زیادہ پھٹی ہوئی ہے. اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایران کو اس کے جوہری معاہدے کو بحال نہ کیا جائے، اسے اجازت نہ دی جائے. اس لیے وہ لگاتار امریکہ پر، جو بائیڈن پر لگاتار فورس، دباؤ اور پریشر بنائے ہوئے ہے. ابھی بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران جوہری معاہدے پر پیش رفت سے متعلق جو بائیڈن کی یار لاپٹ سے بات چیت ہوئی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اسرائیل کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر تفصیلی بات چیت کی اور ان سے ایران سے مجوزہ جوہری ایگریمنٹ پر پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس فون کال سے متعلق بیان بعد میں جاری کیا جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نے بیان میں کہا کہ دونوں لیڈروں نے جوہری معاہدے پر مذاکرات، بات چیت اور ایران کی جوہری ہتھیار کے حصول کی جانب پیش رفت روکنے کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی ہے. آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، کہ سری لنکا نے IMF عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے 4 سال کے لیے $2.90 کروڑ کا معاہدہ کیا ہے. IMF نے کہا ہے کہ اس نے دیوالیہ پن کے شکار سری لنکا کے ساتھ 4 برس کے دوران $2 ارب کا باقاعدہ سری لنکا نے معاہدہ کیا ہے. $2.90 کروڑ کا بیل آؤٹ پیکیج فراہم کرنے کے لیے اسٹاف لیول ایگریمنٹ سری لنکا نے کیا ہے. یاد رہے کہ سری لنکا کی حالت خراب ہے اور سری لنکا میں کیا ہوا، سری لنکا میں بھی ایسے ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا گیا اور سری لنکا میں بھی اندھ بھکتوں اور گوبر بھکتوں کا ٹولہ جمع ہو گیا تھا جو وہاں کے وزیر اعظم کو 50 سال تک حکومت پر بٹھانا چاہتا تھا. لیکن جب سری لنکا میں مہنگائی بڑھ گئی اور پینے کو پانی بھی نہیں ملنے لگا اور گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور مریضوں کو دوائیں ملنے نہیں لگی، اتنی مہنگائی بڑھ گئی تو وہی اندھ بھکت اور گوبر بھکت وزیر اعظم اپنے PM کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اور PM اپنی فیملی کو لے کر فرار ہو گیا. اور یہی حالت اب ہمارے ملکوں میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہی ہے. اور آج سری لنکا کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ سری لنکا نے $2.90 کروڑ تو جو ہے وہ IMF سے لیا ہے
4 साल के एग्रीमेंट। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।